کا مہینہ، اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے۔ شہر اللہ المحرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لیے حرام میں آتا ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے، یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی؟ روزے۔ عشر ذی الحجہ میں تو پہلے 9 دن کے روزے تھے، لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے، صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ 10 تاریخ جو ہے اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، لیکن ہمارے ہاں عموماً عاشورے کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے۔ بخاری میں آتا ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو 10ویں محرم کیا ہے؟ اچھا اور عظمت والا دن ہے۔ یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی عاشورہ کے دن کو بطور جشن مناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو، کیونکہ انہیں فرعون سے نجات ملی تھی اس دن، تو اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر مناتے تھے۔ یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا، یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے، اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی وہ لوگ عید مناتے ہیں تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا۔ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو، یعنی اس دن کو افضل سمجھا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ جو 9 ذی الحج والی بات ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس دن آپ حج کر رہے تھے، اور حج کرنے والے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے۔ یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے۔ ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ قرآن مجید میں پڑھا نا آپ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے، یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، نفلی روزے کی، اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جسے نیت کر لیا وہ پورا کرے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے۔ ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ یہ تربیت ہے نا، ٹریننگ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روئے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے، تھوڑی دیر
رونے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے. اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے, ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے. یعنی رکھا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی. یعنی نفلی روزہ ہو گیا, مستحب ہو گیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا, یعنی 9 اور 10 کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے. کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ٹھیک ہے, تو افضل کیا ہے, 2 دن کا رکھ لیا جائے, 9 اور 10 کا. اور 9 محرم جو ہے بعض کے نزدیک 9 اور بعض 10 دونوں کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے. پہلا عشرہ ہے نا اس میں, جی نہیں 11 والی روایت ضعیف ہے. یعنی بعض کہتے ہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ 11 تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے. اصل میں 9 اور 10 ہی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں, بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا. تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی. بچے چلے اگر 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 تو رکھوائیں. اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے, کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا, یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے, یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے, اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو, تو اس کی سند ضعیف ہے, اس لیے بعد والا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے, کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا. تو زیادہ افضل کیا ہے, ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 11ویں کا ساتھ رکھ لیں, 3 اکٹھے رکھ لیں, لیکن وہ جو ہے نا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ 9 ہی کی ہے. شہر اللہ المحرم, جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے. محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا, یعنی جس مہینے کی حرمت ہے, جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لیے حرام میں آتا ہے. محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا مہینہ, اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے, یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی, روزے. عشر ذی الحجہ میں تو پہلے 9 دن کے روزے تھے, لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں, لیکن 10 تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے, اس کی تفصیل آگے آئے گی. محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے, تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا, یعنی آغاز بھی حرمت سے, اختتام بھی حرمت پر. سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہے اور انتہا میں بھی, تو پھر ان 2 کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے. نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے. عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے,
جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. ایک دفعہ کہہ لیجئے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما. محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو میسج کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں؟ ظلم نہیں کرنا. ظلم کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے